جب تک کوئی بات نہیں کرتا تب تک سنجیدہ نہیں ہے. بات جب کرتا ہے تو وہ اپنے اس معاملے میں سنجیدہ ہو جاتا ہے جس کے بارے میں بات کرتا ہے. یہ سنجیدگی کا دوسرا نام ہے، بات کرنا. اور یہ سوچنا کہ کوئی کیا کہے گا تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی پکا ارادہ نہیں بنا، ابھی گول سیٹ نہیں کیا. ایڈکشن میں جب کوئی کہتا ہے کہ میں ایکچولی نشے کی بیماری میں مبتلا ہوں، اور ہر اس جگہ پہ کہتا ہے جس جگہ پہ بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے ایک بیٹا اپنی ماں سے بات کرے گا تو وہ کھل کے بات کرے گا، اور اسے پتہ ہے کہ ماں سے مدد ملے گی، باپ سے مدد ملے گی، دوستوں سے مدد ملے گی، ڈاکٹر سے مدد ملے گی. پر وہ ہمسایوں سے جا کے بات نہیں کرتا. لیکن اگر اس کے ماموں کچھ مدد کر سکتے ہیں تو وہ ماموں سے جا کے بات کرتا ہے یا چچا سے بات کرتا ہے. لیکن اگر شیم بہت زیادہ ہو اور ہماری پہلی ترجیح یہ ہو کہ کسی کو پتہ نہ چلے اور دوسری ترجیح یہ ہو کہ نشہ بھی چھوٹ جائے، تو اس طرح کام بنتا نہیں ہے. اس سے الٹ ہوگا تو کام بنے گا. یعنی کہ میرا نشہ چھوٹ جائے پہلی ترجیح ہے، کسی کو پتہ نہ چلے یہ بھی ترجیح ہے، پر یہ بعد میں ہے. جب بھی ہماری کوئی ضرورت ہوگی تو یہی دو سوال اٹھیں گے کہ میں اپنا مسئلہ حل کرنا چاہتا ہوں یا میں اس کو چھپانا چاہتا ہوں، اور نمبر 1 کیا ہے اور نمبر 2 کیا ہے. یہ بھی تو ہے نا کہ اگر ہم ایک بیماری میں ہیں جسے نشے کی بیماری کہتے ہیں یا شراب کی بیماری کہتے ہیں، اور اس میں جو سفرنگ ہے وہ ہمیں جھیلنے کا موقع ہی نہیں ملتا. ہمارے گھر والے وہ اپنی جان پہ لے لیتے ہیں یا کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں تکلیف نہیں پہنچنے دیتے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری سفرنگ جو ہے مائلڈر ہوگی اور سلو ہوگی اور ڈیلیڈ ہوگی. یعنی گھر والے اس بیماری کے پروسیس کو نہیں روک سکتے، لیکن گھر والے یہ کر سکتے ہیں کہ کسی کا آپ نے ادھار دینا ہے تو وہ آپ کو نہ دینا پڑے، وہ ادھار دے دیں. کوئی تھانے میں پکڑے گئے ہیں تو وہ چھڑا لیں. اگر آپ کام پہ نہیں جاتے تو آپ کو مسئلہ نہ ہو، آپ کو روپیہ پیسہ ملتا رہے. انیبلنگ کا ایک میگا پروجیکٹ ہے، اور جب آپ انیبلنگ کے اس پروجیکٹ میں کام کرتے ہیں تو کبھی کبھی آپ کو بڑا غصہ آتا ہے، تو پھر آپ کا دل کرتا ہے کہ کچھ برا بھلا کہہ دیں تو برا بھلا کہہ دیتے ہیں. جب برا بھلا کہتے ہیں تو پھر آپ کو گلٹ ہوتا ہے. اور یہ دو پروسیس نشے کی بیماری کو بڑھاتے رہتے ہیں. اور یہ کامن سینس سے ہم سیکھتے ہیں، کامن سینس سے، کہ اگر ہمارا بیٹا نشہ کرتا ہے تو کامن سینس یہ کہتی ہے کہ اس کے بچوں کے فرائض دادا دادی اٹھا لیں یا چچا تایا اٹھا لیں. کامن سینس یہ کہتی ہے. اور اگر وہ شادی بیاہ میں شرکت نہیں کرتا، خوشی غمی میں نہیں جاتا، تو کامن سینس یہ کہتی ہے کہ ہم اس کے لیے کوئی بہانہ بنا دیں کہ وہ بیمار ہے یا کچھ ایسا ہے. اس کے اوپر کوئی بھی الزام نہ آنے پائے، اس کے اوپر کوئی بھی آنچ نہ آنے پائے، اس کا بندوبست گھر والے کرتے ہیں کامن سینس کے تحت. اور پھر ان کی کامن سینس کہتی ہے کہ ایدی تھوڑی بےزتی کر کے دیکھو. کیونکہ جب آپ کسی کے ساتھ مثبت رویہ رکھتے ہیں اور وہ نہیں بدلتا تو آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ ایگزیکٹ اپوزٹ سائڈ پہ چلے جاؤ اور بےزتی کر کے دیکھ لیتے ہیں. اور یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے انسانوں کے علاج میں جو اس بیماری میں نہیں ہو پاتا، کہ اس قدر تکلیف دہ یہ خیال ہے جو شیم کے ساتھ ہمارے ذہن میں ابھرتا ہے کہ اگر کوئی پیشنٹ ریلیپس ہو گیا ہے یا کسی کو گھر سے لانے کی ضرورت ہے تو سب سے بڑا کنسرن کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا کنسرن کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جی وہ جڑی گڈی آئے گی وہ لکھیا تو نہیں ہوئے گا کچھ. اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پہ کچھ لکھا نہیں ہونا چاہیے، ولنگ ویز یا صداقت کلینک یا کچھ لکھا نہیں ہونا چاہیے. چلو ٹھیک ہے، مان لیا. پھر یہ کہ وہ ایمبولنس بھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر ایمبولنس ہوگی تو کوئی پوچھے گا کہ بیمار کون ہوا تھا، تو وہ بھی نہیں ہونی چاہیے. آرڈینری گاڑی ہونی چاہیے. لوگوں کو ہماری زندگی سے اتنا لینا دینا کچھ بھی نہیں ہوتا. مجھے بتائیے کتنی دفعہ آپ لوگوں کے گھر میں افسوس کرنے گئے کسی مرگ کی وجہ سے
اور گھر میں داخل ہونے سے پہلے آپ کو رتی برابر غم نہیں تھا. کتنی دفعہ ایسا ہو؟ سچی بولنا. اکثر یہی ہوتا ہے. کتنی دفعہ گھر میں افسوس کر کے آپ نکلے تو آپ کو 5 منٹ کے بعد بھول گیا تھا سب کچھ. کتنی ایسی شادیاں ہیں جس میں آپ گھر سے ہی بنگڑا ڈالتے ہوئے جا رہے ہو شادی کی طرف, اور واپسی پہ آپ اسی میں کھوئے رہے ہوں. کسی کے گھر کے باہر سے گزرتے ہوئے آپ کو کتنے دیر یہ خیال رہا کہ جو آپ نے کسی کا گھر دیکھا ہے تو اس کے گن گاتے رہے کہ کتنا پیارا گھر تھا, کتنا پیارا گھر تھا, کتنی پیاری گاڑی تھی. پیپل ڈونٹ کیئر. لوگوں کی اپنی زندگی جو ہے وہ کافی دھندوں سے بھری ہوئی ہے. ہر بندے کو کافی پلیٹ میں کام دیا گیا ہے کہ اس پہ کوئی توجہ دو. نو بڈی کیئرز کہ آپ کے نشے کا مسئلہ ہے, کسی کے کان پہ اس سے کوئی جون نہیں رینگتی. اس سوچ میں پڑے رہنا کہ اچھا وہ کہیں دیکھ نہ لے یا وہ کیا سوچے گا, یہ ایک ایسی obsession ہے کہ جو مثبت سوچ کی طرف جانے ہی نہیں دیتی. اور ہمیں اچھی طرح پتہ ہے, چونکہ ہمیں عرصہ دراز ہو گیا ہے یہ کام کرتے ہوئے, کہ گھر سے پہلی دفعہ ولنگ ویز تک کا سفر اور محسن نواز صاحب کے ساتھ پہلی ملاقات تک بہت دریا عبور کرنے پڑتے ہیں. من کے قدم ہو جاتے ہیں, بڑا مشکل ہوتا ہے. یہاں ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ ہم نے کسی اور پرپز کے لیے بنایا تھا, لیکن ہمیشہ ہمارے ولنگ ویز کے کلائنٹس کہتے ہیں کہ اے تسی بڑا چنگا کیتا ہے, ایک ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ بھی بنایا, اسی ادھروں دی آ جانے ہاں. ہم نے صرف اس لیے بنایا تھا ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ کہ ایک میڈیکل سیٹ اپ ولنگ ویز کے ساتھ اٹیچ ہو تو ہمیں مریضوں کے حوالے سے مدد مل جائے گی. ہر بیماری کے ساتھ تھوڑی یا زیادہ شیم اٹیچ ہے. شیم انسانوں کے ساتھ ایک تکلیف دہ سائے کی طرح چمٹی ہوئی ہے. اس کا کچھ حصہ تو جینیٹک ہوتا ہے, اور ایک ہیلدی شیم ہوتی ہے وہ ہمارے فائدے کی ہوتی ہے, اور ایک ٹاکسک شیم ہوتی ہے جو کہ ہم ایکیومولیٹ کرتے ہیں, ہم ایک دوسرے کو شیم دیتے ہیں, معاشرہ شیم دیتا ہے. اور جب ہم شیم کو اچھی طرح لرن کر لیتے ہیں تو پھر ہم اسے وہاں بھی محسوس کرتے ہیں جہاں محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ گوگل کریں یا یوٹیوب پہ جائیں تو جو لوگ اس کے بڑے سائنٹسٹ مانے جاتے ہیں ان میں سے ایک نام ڈاکٹر جان بریڈشا کا ہے, جو کہ بہت بڑے ڈاکٹر اور ریکورنگ ایڈکٹ تھے, جو بہت قابل انسان اور 6 بیسٹ سیلر بکس کے آتھر بھی ہیں. ایکچولی اگر اس پروفیشن سے کوئی جڑنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے شیم ہیلنگ اس کی ضروری ہے, چاہے وہ پیشنٹ ہو, چاہے پیشنٹ کی فیملی ہو, چاہے کوئی پروفیشنل کاؤنسلر ہو, سائیکالوجسٹ ہو, ڈاکٹر ہو, اس کو اپنی شیم ہیلنگ کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ایک پروسیس ہے جس پہ اب ہم پہلے کی نسبت زیادہ فوکس کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو 12 سٹیپ پروگرام ہے یہ ایک شیم ہیلنگ پروگرام ہے. اس کے اندر جب لوگ پڑھتے ہیں تو شیم ہیل ہوتی ہے. پھر جب آپ بولنا شروع ہوتے ہیں, بات کرنا شروع ہوتے ہیں, پہلے آپ وہاں بات کرتے ہیں جیسے آپ اس کمرے میں بات کرتے ہیں, تو پھر آپ کو باہر بھی بات کرنے کا حوصلہ ہوتا ہے. ہم نے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں, یوزولی پینٹاگون جنہیں ہم کہتے ہیں, تو ہم نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جو پہلے بہت شیم میں تھے 4 سال پہلے جب ان کا بچہ پہلی دفعہ آیا تھا, اور آج وہ کسی اونچے پہاڑ پہ کھڑے ہو کے بات کرنے کے لیے تیار ہے اپنے اس ذاتی پرابلم کے حوالے سے. تو ہم کبھی کبھی حیران بھی ہوتے ہیں کہ یہ ان کی شیم ایسے کتنی ہیل ہو چکی ہے, تو اس کی کیا وجہ ہے, اور ہم ایگزیکٹلی ابھی تک وہ دریافت نہیں کر سکے سٹیپ 1 2 3 4 5. لیکن اوور آل ہم نے جو دیکھا ہے وہ یہ دیکھا ہے کہ جو سیشن ہال میں آتے ہیں ایک دوسرے سے سلام دعا لیتے ہیں اور ایک دوسرے کا حال وال پوچھتے ہیں اور ایک دوسرے سے نمبر شیئر کرتے ہیں اور پھر گھر جا کے ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں, تو ان کی شیم زیادہ ہیل ہوتی ہے, کیونکہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں اکیلا ہوں یا میرے ساتھ اور لوگ بھی اس بیماری سے سفر کر رہے ہیں. لیکن
یہ طے ہے اپنی جگہ کہ شیم بہت ساری انرجی کھا جاتی ہے، اور شیم کے ساتھ ریکوری بہت ناممکن ہے. اس میں چوکی دارہ کرنا پڑتا ہے، اس میں چور سپائی کا کھیل کھیلنا پڑتا ہے. لیکن لبریشن کے لیے کہ آپ آزاد ہو جائیں، وہ ایک پروسیس ہے جس میں بہت سارے لوگوں نے کام کیا ہے. کوئی ہاف اے ڈزن لوگ ہیں جن کا دنیا میں بڑا کام ہے اس سبجیکٹ پہ. ان میں سے سب سے جو نمایاں نام ہے، میں نے جیسے پہلے عرض کیا، ڈاکٹر جان بریڈشا ہے. اور وہ بتاتے ہیں کہ یہ ہمارے اندر ڈیپ کہیں ہڈیوں سے بھی اندر، کہیں مکھ کے بھی اندر کہیں ہوتی ہے. آپ کبھی 2-3 سال کے بچے کو دیکھا ہوگا کہ جب گھر میں مہمان آتے ہیں تو وہ چارپائی کے نیچے گھستا ہے، 2-3 سال کا بچہ. تو یہ شیم ہے. یہ سلو پروسیس ہے، سلو پروسیس ہے. اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ فیل دا فیئر اینڈ ڈو اٹ اینی وے، یا فیل دا شیم اینڈ ڈو اٹ اینی وے. شیم فیل کرتے رہو پر وہ کر گزرو جو کرنا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے ذہن میں پہلا خیال آتا ہے کہ مجھے یہ بات کرنی ہے، اور دوسرا خیال آتا ہے کہ پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے جب میں یہ بات کہوں گا یا کہوں گی، تو لوگ کیا سوچیں گے، تو میں رہنے دیتا ہوں. تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ اگر آپ کو شیم فیل ہوتی ہے بات کرتے ہوئے، فیل کری جائیں، پر وہ بات کر دیں. وہ بات جو ہے کر دیں. آپ دیکھیں گے کہ جتنا آپ بات کریں گے اتنا آپ کی شیم ہیل ہونی شروع ہو جائے گی، اور آہستہ آہستہ آپ کو لگنے لگے گا کہ آپ آزاد ہیں. اور جی وہ ڈر سارا ختم ہو جائے گا. فیملیز اس سفرنگ کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے جو کہ ہیل کر سکتی ہے، جو دوا کے طور پر کام کر سکتی ہے. وہ سفرنگ جو کہ نشے کی بیماری سے آتی ہے، آپ نہیں دیتے کسی کو سفرنگ، لیکن مریض کو کنیکٹ کرنے کا موقع تو دیں کہ میرے نشے کی بیماری مجھے سفرنگ دیتی ہے. آپ بیچ میں آ جاتے ہیں، آپ اسے موقع تو دیں. کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں وہ اپنی شیم کی وجہ سے اپنا ایک چھوٹا سا گھروندہ سا بنا لیتے ہیں جس کے باہر کی دنیا سے وہ رابطہ توڑ دیتے ہیں، اور ایک obsession کی طرح ان کے دماغ میں یہ خیال چلتا ہے کہ میں اگر کسی کو بتاؤں گا تو میری ویلیو کم ہو جائے گی. دیکھیے میرا دانتوں کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے، تو وہ اس میں مہینے بعد تھوڑا سا کام انہوں نے کرنا ہوتا ہے. تو میں لاسٹ ٹائم جب گیا 8 دن پہلے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کا اگلی سٹیج کا کام کرنا ہے. تو میں نے کہا بتا دیں کب کرنا ہے. کہتے پہلے آپ کا ایک ایکس رے اتارنا ہے تو پھر بتاتے ہیں. جب ایکس رے اتروایا گیا تو اس میں میرے جو بائی لیٹرل نیزل سائنسز ہیں، یہ ہڈی جو ہوتی ہے اور یہ ہڈی جو ہوتی ہے ناک کے دونوں طرف، اس ہڈی کے اندر کچھ خالی جگہ ہوتی ہے جس کو سائنس کہتے ہیں. تو انہوں نے بولا کہ اس میں انفلیمیشن ہے، تو یہ آپ ای این ٹی اسپیشلسٹ کو دکھائیں. اب مجھے درد کوئی نہیں، اور یہ انہوں نے اور میں نے اندازہ لگایا کہ جو کرونا ہوا ہے اس کی وجہ سے یہ انفلیمیشن بائی لیٹرل ہے. تو انہوں نے کہا کہ کب دکھا دیں گے ڈاکٹر کو؟ تو میں نے کہا کہ کل تک دکھا دوں گا. کیا میں نے پچھلے 8 دن میں دکھایا ہوں ڈاکٹر صاحب کو؟ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ غلطیاں سب کرتے ہیں. دانت میں جب پرابلم تھا تو میں نے 1 منٹ دیر نہیں کی کیونکہ درد ہو رہی تھی اور اس درد کو ٹالا نہیں جا سکتا تھا. تو یہ تھوڑا سا سمجھ لینا چاہیے کہ ہم نے درد سے موٹیویٹ ہونا ہے یا وزڈم سے موٹیویٹ ہونا ہے. اور اپنے جو چھوٹے موٹے یہ کام ہے جن کے لیے ہمیں مختلف مستریوں کے پاس جانا پڑتا ہے تو خوش دلی سے جانا چاہیے اور چھپانا نہیں چاہیے. اچھا، اب جب کہ میں نے ابھی آپ کو بتا دیا ہے کہ میں نے یہ بائی لیٹرل سائنس جو ہے وہ 8-9 دن سے میں نے کچھ نہیں کیا، تو اب مجھے پتہ ہے کہ میں سیریس ہوں. میں پہلے کہہ کے آیا ہوں، اوپر میں محسن نواز صاحب سے بات کر کے آیا ہوں کہ منڈے کی اپوائنٹمنٹ لے. تو جب میں سنجیدہ ہو گیا ہوں تو میں نے بتا بھی دیا، حالانکہ اس دوران میں 3 دفعہ سٹیج پہ آیا ہوں تو میں نے کوئی نہیں بتایا. لیکن اس سے پہلے جو بھی میرے ٹریٹمنٹ ہے، آپ نے کبھی دیکھا کہ میں نے یہاں ہمیشہ ڈسکس کیے؟ میری آنکھوں کا آپریشن ہوا، پھر ایک آپریشن کمپلیکیشن ہوئی، پھر اس کا دوبارہ آپریشن ہوا، پھر اس میں بڑی تکلیفیں ہوئیں. تو میں روز شیئر کر لیتا تھا تو اس سے مجھے آسانی ہوتی تھی. تو ہم سب کو یہ ہوتا ہے. کون ہے جو بیمار نہیں ہوتا؟ کیونکہ انسان کی
مینوفیکچرنگ ہی ایسی ہے کہ آہستہ آہستہ وہ کسی نہ کسی وجہ سے بیماری کا شکار ہوگا. اب یہ اس کی وزڈم پہ ہے کہ وہ علاج کی طرف جاتا ہے یا وقت گزارتا ہے اور پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے. ہمارے دو جزو ہیں جن کے تحت ہم زندگی میں آپریٹ کرتے ہیں، ایک ہے برین، ایک ہے مائنڈ. اور مائنڈ کو ایکچولی سپروائزر یا مانیٹر ہونا چاہیے یا گورنر ہونا چاہیے، اور برین کو سب سروینٹ یا نیچے ہونا چاہیے اس کے. لیکن اگر ہم اپنے مائنڈ کی گروتھ پہ کام نہیں کرتے تو ہمارا برین بڑا ہو جاتا ہے. یوں سمجھیں کہ جیسے ہم کوئی ملازم رکھیں اور اپنی نشو و نما پہ ہم کام چھوڑ دیں، جبکہ ملازم بہت نشو و نما پا رہا ہو تو ایک دن وہ ہمیں مشورے دینا شروع کر دیتا ہے. روزانہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی گارڈ رکھتے ہیں یا کوئی ملازم رکھتے ہیں تو الٹیمیٹلی آپ اس کے مشوروں کے پابند ہو جاتے ہیں، اس سے پوچھ کے چلتے ہیں، جبکہ اس نے آپ سے پوچھ کے چلنا ہوتا ہے. کبھی آپ میں سے کسی کو خیال ہوا کہ چند دن کے اندر اندر یہاں آنے کے بعد آپ کا رنگ روپ کتنا نکھر جاتا ہے، صحت اچھی ہو جاتی ہے، صرف اس وجہ سے کہ نشے کی تکلیف دہ صورتحال مائنس ہو رہی ہوتی ہے. کبھی اس فرق کو پتہ کیا کہ یہ فرق کیوں ہوتا ہے؟ یہ جو ساری چیزیں ہیں جسے سفرنگ کہتے ہیں، دیکھیں کوئی بندہ جلدی سفرنگ کو سمجھ سکتا ہے، کوئی دیر سے سمجھ سکتا ہے، اور اس کے ارد گرد کے لوگ اس میں بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں کہ ہمارا جو پیارا ہے وہ اپنی سفرنگ کو محسوس کرنے لگے. اور اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کوئی گالی گلوچ کی جائے یا اس کو برا بھلا کہا جائے. آسان سا طریقہ ہے کہ اس میں سے اس کو تھوڑا سا گزرنے دیا جائے. ایکچولی ہم ایک ازلی محبت میں گرفتار ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے فیملی ممبر کو یا پیارے کو سفر کرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں جب نہیں بھی ہوں تو اس کو کوئی تکلیف نہ ہو، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کے بچے جو کہ بھی نہیں ہوئے تب ہوں گے جب ہم نہیں ہوں گے تو بھی ان کو بھی کوئی تکلیف نہ ہو، بلکہ اس کے بچوں کے بچے اور بچوں کے بچے اور ان بچوں کے بھی بچے جب ہوں تو ان کو بھی کوئی تکلیف نہ ہو. یہ ایک ہمارا ازلی انسان ہونے کے ناطے سیکھا ہوا کام ہے. اور یہ جو محبت کی اوور ڈوز ہے یہ اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے کیونکہ ہم محبت کو بہت اونچی ویلیو سمجھتے ہیں. محبت کوئی بہت اونچی ویلیو نہیں ہے، محبت ایک ویلیو ہے، ایک ورچیو ہے، وی نیڈ اٹ، لیکن یہ کوئی بہت ساتویں آسمان پہ پڑی ہوئی بہترین چیز نہیں ہے. عزت اس سے زیادہ کارآمد چیز ہے جو ہم ایک دوسرے کی کر سکتے ہیں، لیکن ہم محبت کی اوور ڈوز دے کے بعض اوقات عزت بھی نہیں کرتے. شیم کے بارے میں ہمارے خیالات ہیں، سٹرکچرڈ نہیں ہے. دنیا میں کسی کو بھی بہت کچھ نہیں پتا، نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز شیم ہیل کرتی ہے، سٹرکچر کا پتہ نہیں. جیسے کیمسٹری بہت ایڈوانس ہے کہ اگر ہائیڈروجن اور آکسیجن کو ملائیں گے تو پانی بنے گا، اور ہم جب چاہیں پانی بنا سکتے ہیں، لیکن کوئی ایسا فارمولا، ڈیفینٹ فارمولا شیم کے بارے میں نہیں ہے. مجھے 32 ایئرز ہو گئے ہیں شیم کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہوئے، اور وہ بھی جو اس کے سب سے بڑے گرو ہیں انہی سے سب کچھ سیکھنے کا براہ راست بھی اور انڈائریکٹ بھی موقع ملا. لیکن ابھی بھی نہیں کہ شیم کیا ہوتی ہے. حالانکہ شیم ایک ایسی چیز ہے جس سے میں نے خود سفر کیا ساری عمر. یعنی جیسے ٹین ایج میں مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ اسکول میں اسٹیج پہ جا کے بات نہیں کر سکتا تھا. ٹیچر اگر مجھ سے پوچھتے تھے کوئی سوال تو میں جواب نہیں دیتا تھا. میں چھڑی کھا لیتا تھا لیکن میں بات نہیں کر سکتا تھا کھڑے ہو کے سب کے سامنے. میں 5 سال میڈیکل کالج میں رہا تو وہاں بھی میرا یہی حال تھا کہ ایک خاموش بندہ جو بات نہیں کرتا. 5 سال میں نے کسی لڑکی سے بات ہی نہیں کی. میڈیکل کالج میں ایکو ایجوکیشن میں پڑھتے ہوئے کسی لڑکی سے اس ڈر سے بات نہیں کی کہ وہ مجھ سے بات نہیں کرے گی شاید. یہ خیال کیسے آ سکتا ہے آپ کو سوائے اس کے کہ آپ بہت شیم میں مبتلا ہوں؟ ضرورت پڑتی ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ اپنے شیم ہیلنگ کے پروسیس میں جاتے ہیں، جو میں گیا.
اور پھر میں نے سیکھا اور اب کوئی دشواری اس بارے میں نہیں ہوتی. لیکن ہم سب کو حصہ بقدر جثہ تھوڑی بہت شیم کا سامنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہمارے جثے کا حصہ ہے، یہ ہمارے اندر ہے، اور اس کے کچھ مثبت مقاصد بھی ہیں، لیکن اگر یہ زیادہ ہو جائے تو یہ زہریلی ہو جاتی ہے. جیسے نمک اگر ہنڈیا میں آپ نہیں ڈالیں گے تو آپ کو بالکل مزہ نہیں آئے گا، لیکن آپ صرف نمک کو تھوڑا سا زیادہ کر کے دیکھ لیجئے اور بدمزگی اور ٹاکسیسٹی آ جائے گی، آپ پھر اسے برداشت نہیں کر سکیں گے. اور کس طرح نمک خوبصورتی سے بدصورتی کی شکل اختیار کرتا ہے یہ سب آپ کو پتہ ہے. اور یہ شائنس جسے ہم کہتے ہیں یہ اچھی چیز ہے، لیکن شیم جسے کہتے ہیں وہ ایک زہریلی چیز ہے. اور ٹاکسک شیم جس میں ہر وہ بندہ ہے جس کو کوئی ایڈکشن کا سامنا ہے، جیسے اوور ایٹنگ، جیسے گیمبلنگ، ورکوہلزم، یہ جو سبسٹنس ایڈکشنز ہیں، یہ ساری کی ساری یہ شیم کے حوالے سے بہت زوردار ہے. ماں باپ کا تو رشتہ ہی سنوارنے کا ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ تربیت کریں. بیوی کا رشتہ یا خاوند کا رشتہ تربیت کا رشتہ نہیں ہے، اور کبھی کسی کو اپنی بیوی یا خاوند کی تربیت کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. اٹ ول بیک فائر. اور یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب میاں بیوی لوگ بنتے ہیں کہ شیم کلائمیکس پہ ہوتی ہے. جب آپ ایڈکشن سے ریکور ہونا شروع کرتے ہیں، ایک ہے سفرنگ، ایک ہے ریکورنگ. بس ریکورنگ کا جو پروسیس ہے وہ ریکورڈ نہیں کہلاتا، لیکن جو ہی ریکوری شروع ہوتی ہے آپ کو پہلے سے دکھن بڑی کم ہو جاتی ہے، آپ کمفرٹیبل سے ہو جاتے ہیں. اور پھر جب آپ کو کوئی کہتا ہے کہ کنٹینیو دس، تو آپ کو اس میں کوئی خاص مشکل پیش نہیں آتی. جب آپ آئینے میں شکل دیکھو یا اپنے بارے میں سوچو تو آپ کو لگے کہ ہم اوکے. یہ بات بہت بڑی بات ہے. اور جو دوسرے ہمیں کہتے رہتے ہیں کہ آپ بہت لاجواب شخص ہیں، وہ بھی اچھی بات ہے، پر اٹ ڈزنٹ میٹر. دونوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. جو آپ کے اندر سے آواز آئے اور جو زمانے کی آواز ہو، اس میں سے جو قوی آواز ہے، جو زوردار آواز ہے، وہ آپ کی اپنی آواز ہے کہ whether you like yourself or not. جتنا آپ کسی سے بات کریں گے، چاہے لڑیں گے، چاہے بات کریں گے، چاہے کرٹیسائز کریں گے، اتنا ہی شیم بھی ہیل ہوگی. لیکن کرٹیسزم سے پرہیز کریں، خاص طور پر کنٹیمپچوس کرٹیسزم، یعنی بےزتی والا کرٹیسزم. ایک ہوتا ہے کرٹیسزم، ایک ہوتا ہے اس کو فرائی کر دینا، ٹاپنگ کر دینا اس کو اوپر سے. تو اگر تنقید ہی کرنا مقصود ہے تو پھر سنبھال کے ہی کر لیں. اور اس کی ایک شرط ہے کہ کیا آپ تعریف کرتے ہیں. اگر آپ تعریف بھی کرتے رہتے ہیں اور 4-5 دفعہ تعریف کرتے ہیں تو ایک دفعہ آپ کچھ کرٹیسزم بھی کریں گے تو دوسرا سہ لے گا. تو ایسے گنتی نہ شروع کر دیں کہ میں 4 دفعہ تعریف کروں گا. میں ایک آئیڈیا بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کو اپنے بچے یا سبارڈینیٹ کی کسی بات کی تعریف کیے ہوئے 6 مہینے ہو گئے ہیں، تو پھر آج اگر آپ کو تنقید کا خیال آیا تو باز رہیں. تمام علاجوں کا پرپز یہی ہے، سفرنگ کو ختم کرنا. آج پھر بھی کرایا تو میرا نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو. بند کرو تم اپنی بکواس. لیکن تم اپنی گھٹیا کو تو سے باز مت آنا. تم ہو ہی گھٹیا انسان. تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے مال کی پیتا ہوں کیا؟ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.